السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا ایک معیار اور نمونہ تمام زندگی کے شعبوں کے لیے پیش کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان فرمایا تھا 1,40,000 صحابہ کے سامنے، الا حل بلغت، کیا میں نے دین کو پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے بآواز بلند فرمایا کہ حق ادا کر دیا، پہنچانا تو پہنچانا رہا۔ اور پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی کی اور اے خدا گواہ رہنا، اے خدا گواہ رہنا۔ اور یہ جو سیرت نبوی ہے اس میں ہم نے عبادات کو مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد ایمانیات کی طرف آتے ہیں۔ حدیث جبریل کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات مبارکہ کے 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ صحابہ اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس دوران میں ایک بہت زیادہ سیاہ بالوں والا سفید پوشاک پہنے ہوئے، کسی کو پہچان نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے بال بھی بالکل صاف تھے، گرد آلود بال اور پلکیں نہیں تھیں، کیونکہ گھوڑوں اور اونٹوں کے سفر پہ آنے والوں کے اثرات کچھ ہوتے ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر 2 زانوں بیٹھ گیا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر، اور اپنے ہاتھ حضور کے گھٹنے پہ رکھ کر یہ بولتا ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان ہے، بالکل آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا۔ اور پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اچھا چلو کچھ علامات بتا دو، تو آپ نے علامات بتائیں، اور پھر یہ کہہ کر کہ اچھا جی السلام علیکم کہتا ہوا چل دیا۔ احادیث میں مختلف روایات ہیں کہ وہ صحابہ تمام حیران پریشان بیٹھے ہوئے تھے، چپ خاموشی تھی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اے عمر یا کا دیکھنا اس بندے کو جو ابھی گیا ہے۔ تو وہ گئے، اور انہوں نے 2 جانے والے 3 جانے والے راستوں میں سے سب میں جلدی جلدی جھانک کر دیکھا، تو فرمایا یا رسول اللہ، تو وہ تو ان راستوں پہ نکلا تو ابھی ہے لیکن غائب ہو گیا ہے، سامنے بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پریشان مت ہو، یہ جبرائیل آیا تھا، اور مشابہت شکل کی حضرت دحیہ کلبی کی طرح لگتی تھی، ایک جمال اور خوبصورتی اور حسن اور سفید کپڑے اور صاف کیے ہوئے کنگھی کیے ہوئے بال، اور اس وضع میں، اور پھر بیٹھنے کی ترتیب میں گھٹنے ملا کر ادب سے بیٹھنا اور سوال کرنا، اور یہ چیزیں تھیں جو سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان بن کر سوال کرتا ہے۔ ایک اور موقع پہ وہ سامنے آیا تھا جس وقت جنگ خندق تھی 5 ہجری کی، اور اس موقع پہ مشرکین کا لشکر جو 10,000 تھا وہ خدا کے تیز جکھڑ اور سونامی اور طوفان سے بھاگ گیا تھا۔ تو جبرائیل نے آ کر خچر کے اوپر بیٹھ کر، اس نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، عمامہ جس کو کہتے ہیں، اور اس نے بولا کہ ہم بنی قریظہ یہودیوں کو مارنے جا رہے ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا تھا اپنے میثاق مدینہ کی روح سے۔
تو تم بھی اپنے اصحاب کو کہو کہ جلدی سے پہنچو۔ اور جب اس نے اپنے خچر کو موڑا یا ایڑ لگائی تو گلی گرد و غبار سے اٹ گئی تھی، نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا۔ تو یہ موقع تھا، اور جو غازی احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں پہ جس نے لیکچر دیے تھے ادھر اسلام آباد اور پنڈی کے اساتذہ کو، اور انہوں نے کتابیں مرتب کی تھیں قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ پہ، اور وہ مرتب اس وقت ملتی ہیں۔ تو غازی صاحب کی پہلی کتاب جو ہے محاضرات قرآن، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ کائنات آسمانوں سے زمین پہ پروازیں ماری تھیں، اور 6,666 آیات کو نبی پاک پہ پہنچایا تھا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ تعلیمات دینے کے لیے وہ مختلف موقعوں پہ، جنگوں کے موقع پہ فرشتوں کے ساتھ ہو کر یہاں اترا تھا، اور یہ اس کے مشن میں شامل تھا کہ انبیاء کا خادم اس کا نام تھا، اور روح الامین بھی اس کو کہتے ہیں کہ زمین سے اڑا، جس لگائی آسمان پہ پہنچ گیا، آسمان سے جس لگائی زمین پہ پہنچ گیا، اور اس کے کتنے ہزار پر تھے جن کے ذریعے سے وہ پہنچتا تھا۔ اور پھر یہ حدیث مبارکہ جو انہوں نے بیان کی جاتی ہے کہ اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور اس نے اسلام کو بیان کیا، وہ ہم مکمل کر چکے ہیں سیرت نبوی کی رہنمائی میں۔ اب ہم ایمانیات کی طرف آتے ہیں، یہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایمانیات کے سلسلے کا یہ آج ہمارا پہلا عنوان کا ولاگ تھا۔ باقی انشاءاللہ ضرور روزانہ بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ دیا کریں۔